السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار حج کو فرض قرار دیا ہے۔ جو آدمی حج کرے ان کے لیے ضروری ہے کہ تمام واجبات، ارکان، سنن، مستحبات پر عمل کرے۔ جب وہ دیگر تمام چیزوں پر عمل کرے گا انشاءاللہ پھر اس کا حج مبرور کہلائے گا، جس کا جزا صرف جنت ہے۔ آج انہی میں سے ایک اہم مسئلہ کہ منی کے میدان میں یوم الترویہ کو جب حجاج منی کے میدان میں پہنچتے ہیں تو وہاں وہ نماز قصر پڑھے گا یا مکمل پڑھے گا۔ اس باب میں صدر اول سے یعنی سلف صالحین کے دور سے لے کر آج تلک اختلاف چلا آ رہا ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے چند نصوص کو پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ منی کے میدان میں حجاج کیا کریں گے۔ حج کی آسانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ دوران حج منی میں قیام کے دنوں میں ظہر، عصر اور عشاء تینوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں قصر پڑھی جائیں۔ دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنی رکعتین و ابو بکر و عمر عثمان صدرا من خلافتہ، رواہ البخاری کتاب الحج باب الصلاة بمنی، رقم الحدیث 1655۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم نے اپنے دور خلافت کے ابتدائی دور میں منی میں 2 رکعتیں پڑھی، یعنی نماز قصر کر کے پڑھا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں منی میں دوران حج نمازوں کو قصر کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری نماز کیوں پڑھائی؟ آپ پوری نماز کیوں پڑھاتے تھے؟ اس کے سبب کے بارے میں امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے ایک روایت نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان نے منی میں پوری نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور اس میں یہ فرمایا کہ ان القصر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبہ، کہ یہاں پر منی کے میدان میں نماز کو قصر کر کے پڑھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی یعنی ابو بکر و عمر کی یہ سنت اور طریقہ رہا ہے۔ لیکن میں نے ایسا اس لیے کیا کہ آج بہت سارے بدوی لوگ، گاؤں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھیں کہ نماز صرف 2 ہی رکعت فرض ہے، اسی لیے میں نے پوری نماز کو پڑھا ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد نے حضرت زہری سے روایت نقل کی ہے کہ بے شک عثمان بن عفان نے بدوؤں کی وجہ سے پوری نماز پڑھی تھی، جیسا کہ سنن ابو داؤد کتاب المناسک باب الصلاة بمنی 1962 میں مذکور ہے۔ منی میں تمام حجاج قصر نماز پڑھیں گے۔ اسی کو علامہ ابن رشد نے اپنی کتاب کے اندر فقہ کا اجماع نقل کیا ہے۔ اہل علم کا اختلاف ہے کہ اہل مکہ منی میں قصر کریں گے یا نہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اہل مکہ بھی نماز قصر پڑھیں گے، یہی مذہب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اسی کو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اہل مکہ مکمل نماز ادا کریں گے، یہ قول جمہور فقہاء حناف، شوافی اور حنابلہ کا ہے۔ معزز ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ منی کے میدان میں، اسی طرح عرفات میں، مزدلفہ میں مسافر جتنے بھی حجاج ہیں وہ تمام کے تمام لوگ قصر کی نماز پڑھیں گے۔ جو لوگ قصر نہیں پڑھتے ہیں یا جن کے اوپر خمار زہد کا رنگ چڑھا ہوا ہے، وہ سنت نبوی سے ہٹ کر کوئی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ ان کو سننا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سے حج کے کسی مسئلے کے بارے میں جب لوگوں کو بیان کیا تو لوگ کہنے لگے کہ ابو بکر اور عمر ایسا کرتے تھے، تو حضرت ابن عباس نے کہا قریب ہے کہ تیرے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو، تو کہتا ہے کہ فلاں فلاں نے ایسا کیا، جبکہ میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ہے۔ جو لوگ منی کے میدان میں
مکمل نماز پڑھ کے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں مکمل نماز ہی پڑھنا چاہیے، وہ اپنے عمل سے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل باطل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصر پڑھا ہے وہ درست نہیں تھا، اور جو قصر نہیں پڑھتے مکمل پڑھتے ہیں وہ درست ہے۔ معزز سامعین، جن کو خانہ کعبہ میں ہدایت نہ ملے، دنیا کی کون سی جگہ ہے جہاں وہ ہدایت یافتہ ہوگا؟ گزارش ہے ایسے لوگوں سے کہ سنت نبوی پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اعمال کو کتاب و سنت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کتاب و سنت کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈالیں، اور جو ایسا کرتے ہیں یاد رکھیے وہ ہلاکت کے دہانے پر ہے۔ بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ منی کے میدان میں تمام حجاج قصر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔